أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ہمارے ملک جید علماء کے ہم بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں روزانہ اور قرآن کریم کی آیات ہم تک واضح کر کے پہنچا دیتے ہیں کہ قرآن کریم کا علم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا مخاطبت فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیات 55 اور 56 پر بات کروائیں گے، اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے سیکھیں گے۔ خواتین و حضرات، پہلے بات ہو چکی ہے کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، کفار کو، مشرکین کو، ان کو دوست نہ بناؤ، ان پر بھروسہ نہیں کرو۔ بھروسہ کس پر کیا جاتا ہے؟ اللہ پر۔ دوست کسے بنایا جاتا ہے؟ اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل ایمان کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہاں اللہ سے دوستی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی اور اہل ایمان سے دوستی، کیا اس کے معنی اور مفاہیم ہیں؟ یہ ہمارے آج کے معزز مہمان ہمیں تعلیم کریں گے۔ پھر صفات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیا ہر اہل ایمان کو دوست بنا لیا جائے، یا جو یہ صفات رکھتے ہوں۔ کون سی صفات؟ یہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی ایمان کے بعد نماز اور زکوٰۃ۔ اگر نماز اور زکوٰۃ کو چھوڑ دیا گیا تو کیا اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں ان صفات کو چھوڑ دینے کے بعد بھی ان کے ایمان کو قبول کرتا ہے یا اس سطح پہ رکھتا ہے ان کا ایمان کہ جو اللہ کو مطلوب ہے؟ پھر راکعون، اللہ کے آگے جھکنا۔ جب نماز ہو گئی، ہم نماز میں اللہ کے آگے جھکتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم اللہ کے حکم کے آگے جھک جاتے ہیں کہ ہاں ہمیں زکوٰۃ، اور صرف زکوٰۃ ہی نہیں، انفاق ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، نذر ہے، وہ سب ہم دے دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے حکم کے آگے اپنی فرما برداری کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں اپنی بات مکمل کر رہا ہے کہ جو لوگ، جو اہل ایمان اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور جو دیگر اہل ایمان ہیں ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ دین کو غلبہ پسند ہے، دین کو غلبہ پسند ہے۔ غالب ہونے سے یہاں کیا مراد ہے؟ بس قرآن کریم کی ایک آیت، اس کے بعد ہم اپنے مہمان کا تعارف کرا کے پروگرام شروع کریں گے۔ یہ جو غلبہ دین ہے، یہ جو اقامت دین ہے، اس حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ اکبر! خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں ہم سب کے استاد تشریف لاتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین، مفسر قرآن، محترم مفتی منیب الرحمن صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ مائدہ آیات 55 اور 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق اللہ العظیم۔ تمہارے دوست تو حقیقت میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ بیعت رضوان کس موقع پر ہوئی؟ درست جواب صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ہجرت مدینہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کن صحابی سے حاصل کی تھی؟ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے۔ پچھلی آیات کا بھی میں نے حوالہ دیا انٹرو میں کہ کیا بات کہی جا رہی تھی، یہود، نصارہ، کفار، مشرکین، ان سے مدد نہ لو۔ اب کن سے لو مدد؟ اصل میں دوست کون ہیں؟ یہاں اللہ بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انیق احمد صاحب، کسی خالی سلیٹ پر یا کاغذ پر یا کسی چیز پر کچھ لکھنے سے پہلے نقوش کو مٹانا ہوتا ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے پہلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہدایت عطا فرمائی کہ اے اہل ایمان، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء، و بعد وہ خود ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ اکبر۔ اللہ کی محبت میں میل اور کھوٹ یہ گوارا نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت مومنوں سے بھی دوستی ہو
اور جو ان کے مخالف ہیں ان سے بھی دوستی ہو۔ پھر فرمایا کہ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، پھر آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ ان کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نخشا ان تصیبنا دائرہ، کہ اگر ہم نے ان کی کا سہارا نہ لیا تو ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی اور مصیبت نازل ہو جائے گی یا مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے، او امر من عندہ، یا اپنی جانب سے کوئی صورت مقدر فرما دے، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو وہ جو ڈبل مائنڈڈ ہیں ان کے دلوں میں جو نفاق ہے، پھر نئی صورتحال سامنے آنے پر وہ اپنے کیے پر نادم ہوں گے، اب جس چیز کو اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، مومن کہیں گے کہ یہ تو بڑی پختہ قسمیں کھا کر ہمیں یقین دلاتے رہے ہیں کہ انہم لمعاکم، وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال اکارت چلے گئے۔ اسی تسلسل میں یہ دو آیتیں آتی ہیں کہ فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اغیار کی طرف نہ جھکو، اغیار سے امیدیں وابستہ نہ کرو، تمہارے جو سچے اور پکے دوست ہیں وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے رسول ہیں اور اہل ایمان ہیں۔ اور جیسے آپ نے ابتدائی گفتگو میں کہا تھا کہ یہاں مطلق اہل ایمان کی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کی بات کی ہے جو کوالٹی جن کے اندر پائی جاتی ہو، اور وہ یہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکتے ہیں۔ رکوع نماز کا بھی رکن ہے، لیکن اس کا مستقل ذکر اس لیے کیا کہ گویا یہ نماز کا رکن اعظم ہے۔ اگر ہم اسے اپنے مزاج کا حصہ بنا لیں کہ ہمارا مقصد حیات اللہ تعالیٰ کے حضور تواضع، تضرع اور انکسار ہو جائے تو پھر کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ مَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ کو دوست بنائیں، اس کے رسول کو دوست بنائیں، مومنوں کو دوست بنائیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو پھر یہ جو جماعت ہے اللہ کی جماعت ہی غالب آتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی حزب کے معنی استعمال ہوتے ہیں، اور حزب اقتدار اور حزب اختلاف تو ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں، لیکن یہاں تو اغراض کے تحت انسان کسی کے ساتھ جڑتا ہے، کسی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ وہ جڑ گیا ہے اس کی غلط بات کی بھی تائید کرے گا، اور جو اس کے مقابل ہے اس کی جائز بات کو بھی حیلے بہانے سے رد کرے گا۔ لیکن یہاں قرآن نے بتایا کہ اپنی اصل کے اعتبار سے جماعتیں دو ہی ہیں، ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے، جس کا دوسری آیت میں ذکر آ رہا ہے۔
ایک حزب حق ہے اور ایک حزب باطل ہے۔ جب ہم حزب حق اور حزب باطل یا حزب اللہ اور حزب الشیطان کے معیار پر اپنے معاملات کو پرکھیں گے تو پھر دوستی اور دشمنی کے معیارات بھی بدل جائیں گے، ترجیحات بھی بدل جائیں گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ سبحان اللہ۔ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے اور انہیں کفر و شرک اور دلالت و گمراہی کی ظلمتوں سے نکال کر نور ہدایت اور نور ایمانی کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور کافروں کی دوستی شیطان سے ہے، ان کے دوست شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ایمان کے نور سے ان کو نکال کر کفر کی ظلمتوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم نماز میں بھی انیق احمد صاحب دعائے قنوت میں عہد کرتے ہیں کہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، اللہ کہ اے اللہ جو تیرا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں، جو تیرا باغی ہے، تیرا نافرمان ہے، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ پیمان جو ہم نماز کے اندر باندھتے ہیں، پھر جب باہر نکل کر آتے ہیں عملی زندگی میں تو اس کے تقاضوں کو فراموش کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان غالب آ گیا ہے، فانساہم ذکر اللہ، تو انہوں نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور سنو جو شیطان کی پارٹی ہے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ٹھیک، وہاں خاسرون بیان کیا جا رہا ہے اور یہاں غالبون بیان کیا جا رہا ہے۔ اس پر بھی آپ سے بات کروائیں گے مصطفی صاحب۔ اب یہاں پر جو بالکل بالتفصیل آپ نے سورہ مائدہ کی آیات 55-56 کو بالکل واضح کر دیا کہ ان کے بنیادی معنی کیا ہیں اس کے، لیکن اب ذرا سا ہم ایک ایک آیت کو رک رک کر بات کرواتے ہیں آپ سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو آپ نے پس منظر ہی بتا دیا کہ یہود اور نصارہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء، بعد آپ نے واضح کر دی بات کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو بھی ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ فوراً کرکٹ میچ کیا چیز ہے، نہیں، سبحان اللہ، اچھا پتہ چل گیا کہ بعضہم اولیاء، اللہ بہت اچھی مثال دی آپ نے کہ کرکٹ ٹیمیں پاکستان نہیں آ رہی ہیں اور انہوں نے عین وقت پہ آ کے منع کر دیا، دھوکہ دے دیا، تو اور دوسرے بھی انٹرنیشنل مل گئے۔ جی انٹرنیشنل لیول پر ہمارے ملک کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ یہاں سے پراپر جواب دیا گیا۔ میرا جو سوال آپ کی خدمت میں ہے وہ یہ سمپل سوال آپ کی خدمت میں کہ تم انہیں دوست نہ بناؤ، کیسے دوست بناؤ؟ اللہ کو بناؤ، اللہ کے رسول کو بناؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل ایمان کو بناؤ۔ اگر تم اہل ایمان ہو تو اللہ سے دوستی، اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول سے دوستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا کیا مطلب؟ اور اہل ایمان سے دوستی، اس کا کیا مطلب؟ ولی کا جو لفظ ہے متعدد معنی کا حامل ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس کے معنی دوست کے بھی ہیں، قریب کے بھی ہیں، معین، ناصر اور مددگار کے بھی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ولی اللہ کہا جائے گا یا اللہ کا دوست کہا جائے گا تو اس وقت کوئی جسمانی یا زمان و مکان کا قرب مراد نہیں ہوتا،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ اللہ کی بندگی سے اور اس کے بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے سے نصیب ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اس کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کر کے اس کے قریب چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میرا ولی بن جاتا ہے۔ اور من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر ولی کیسے بنتا ہے؟ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو اختیار کرتا ہے مما افترضت علیہ، میرے عائد کردہ فرائض کو ادا کر کے، اور جن محرمات سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچ کر، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات پر عامل ہو جاتا ہے، محرمات سے مجتنب ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ما زال العبد یتقرب الی بالنوافل، پھر وہ نفلی عبادات کے ذریعے، یہ نفلی عبادات جو ہماری نمازیں ہیں، نوافل ہیں، یہ بھی ہیں، یہ نفلی عبادات مالی بھی ہیں، صدقات کی صورت میں، حسنات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، اور اسی طرح سے معاملات میں بھی ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور پھر فرماتا ہے کہ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں جن سے سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ معاذ اللہ اس کے یہ معنی تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اعضاء بن جاتا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ بندے کے اندر جو اللہ کی طرف سے ایسی روحانی اور ایمانی قوت آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا مصداق بن جاتا ہے، مظہر بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا معاون اور معین اور ناصر اور مددگار بن جاتا ہے، اور یہ بندگی کے قرینوں کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جوں جوں بڑھتی جائے گی، اللہ سے دوستی بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ یعنی یہ فرما برداری، یہاں پر جو آگے راکعون آیا ہے تو راکعون کی طرف بات چلی جاتی ہے کہ اللہ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں فوراً۔ اب اللہ کی اطاعت کس طرح کرنی ہے؟ اللہ کو دوست بنا لیا، اس کی فرما برداری کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوست کیسے بنتے ہیں؟ دیکھیں اس کے معیارات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں واضح طور پر بتائے ہیں۔ ایک تو اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ اس کی دوستی اور اس کے دشمنوں کی دوستی یہ یکجا نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ فرماتا ہے کہ ایسی قوم تم نہیں پاؤ گے کہ جو ایک طرف تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں اور اس کے پیرالل جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے بھی محبت کا تعلق باقی رکھیں۔ اور یہ دشمن خواہ ان کے ماں باپ ہوں، خواہ ان کی اولاد ہو، خواہ ان کے بھائی بہن ہوں، خواہ ان کا کنبہ اور
قبیلہ ہو، فرمایا کہ اگر جہاں اللہ کی دوستی معیار بن گئی تو جو بھی اس سے ٹکرائے گا سبحان اللہ، تو اس سبحان سے اللہ۔ رشتہ توڑنا پڑے گا اور اس سے رشتہ جڑ نہیں سکتا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہ بروح منہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس معیار دوستی پر پورا اتریں تو ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کو تقویت عطا فرمائی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، اور اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دونوں کا ذکر قرآن مجید میں ہوا، حزب اللہ کا بھی ہوا اور حزب الشیطان کا بھی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جو حزب اللہ ہے اس سے فلاح کا وعدہ فرمایا ہے اور غلبے کا وعدہ فرمایا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم اہل ایمان ہو اور ایمان کے تقاضوں پر کاربند ہو تو پھر تم ہی سربلند رہو گے، سرفراز رہو گے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پھر اس کا دوسرا پہلو بھی بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، کہ جتنی انسان کے بیلانگنگز یا جتنے متعلقات ہیں یا جتنے قریبی رشتے ہیں ان سب کو اس آیت میں جمع کر دیا کہ رسول کہہ دیں اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری آل اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں یا شوہر، تمہارا قبیلہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہوئے ہیں، وہ تجارت جس کے خسارے میں جانے کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، وہ حسین و جمیل محلات و مکانات جو تمہیں پسند ہیں، ان سب کی محبت اپنے اپنے درجے میں تقاضائے بشریت، لیکن اگر ان سب کی محبت جمع ہو کر بھی یہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو پھر محبت کا دعویٰ تو دور کی بات ہے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا امر عذاب نازل ہو جائے۔ اس لیے یہ معیار بتایا کہ محبوب تو تمہارا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن محبوب ترین صرف اللہ کی ذات، اللہ کے رسول کی ذات ہونی چاہیے اور اس کی راہ میں جہاد ہونا چاہیے۔ اب یہ سوال کہ محبوب ترین کون ہے اور محبوب کون ہے، یہ اس کا پریکٹس جب ہم کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت کے تقاضے کچھ اور ہوں اور اپنے کنبے، قبیلے، خاندان، اولاد، ان سب کی محبت کے تقاضے اور مطالبات کچھ اور ہوں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور کسے ترجیح دیتا ہے، اور کس کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ افرأیتا من اتخذ الہہ ہواہ، یہ لوگ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ مفتی صاحب سوال میرا یہ تھا، بالکل آپ نے وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام تر صفات کے ساتھ ماننا، اپنا رخ اللہ کی طرف بالکل سیدھا رکھنا، یہ بالکل واضح بات ہو گئی۔ پھر اللہ کو اللہ سے مانگ لینا، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، آپ نے فرما دی بات یہ بالکل کہ تم مت گھبراؤ، مت حزن کرو، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو، بشرطے کہ تم مومن، بشرطے کہ تم اللہ پہ توکل کرتے ہو، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو، وہ توکل، وہ بھروسہ اور اللہ سے وہ تعلق جو اللہ کو مطلوب ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ سے ٹوٹ کے محبت، سمجھ میں آ گئی بات۔
اور اللہ ہمارا دوست ہو جاتا ہے۔ جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ایک مومن کے دوست ہوتے ہیں؟ اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست یا محبوب وہی قرار پائے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تقاضوں کو اپنی سیرت و کردار کے سانچے میں ڈھال لے، سبحان اللہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی راہ میں اگر مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، تو ان مشکلات کو، مصائب کو خوش دلی سے برداشت کرے اور اللہ اور اس کے رسول سے گلہ اور شکوہ نہ کرے۔ ٹھیک۔ اور یہی قرآن مجید میں فرمایا کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے رسول آپ کہہ دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے یا تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو پھر میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ یحببکم اللہ، کجا تو یہ ہے کہ تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میری پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، سبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے مقبول بندوں میں شامل ہو جائے گا، جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ طے ہو جاتا ہے۔ اس لیے چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، کہ شاعر کہتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، جب میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، کیونکہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جس میں تمام معبودان باطلہ کی نفی ہے، تو اس کی راہ میں جو مشکلات پیش آتی ہیں، جب باطل معبودوں کے مطالبات کو ٹھکرانا پڑتا ہے، جب لفظ امارہ کے مطالبات کو ٹھکرانا پڑتا ہے، تو پھر اس راہ میں مشکلات آتی ہیں اور ان مشکلات کو خوش دلی سے قبول کرنا پڑتا ہے اور قبول کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بات اللہ فرما رہا ہے، اپنی محبت کے بعد پہلے یعنی اللہ کو دوست بنا لیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں ولی کا لفظ آیا ہے جیسے آپ نے بالکل واضح کر دیا۔ تو یہاں کیا اس کا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ ہمیں زندگی کی ہر سانس میں مدد مل رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو، وہاں ہمیں اس گوشے میں روشنی آ رہی ہے اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ کہیں بھی یعنی کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کاملہ سے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس اسوے پہ عمل کر کے تم رسول کو اپنا دوست بنا لو۔ یہ تو انیق احمد صاحب اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ٹھیک، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین پر قائم رہو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی قرآن میں فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ان لوگوں کی وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کہ تمہارے پاس ابھی ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزر چکے،
ان کے بارے میں فرمایا کہ اوذو فی سبیل اللہ، انہیں اللہ کی راہ میں ایذائیں دی گئیں، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، انہیں ہلا کر رکھ دیا گیا، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اس وقت کے رسول اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ نے فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے، یعنی تم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اب اللہ کی مدد تمہارا دامن تھام لے گی اور تمہیں سرخرو فرمائے گی۔ ہمارا جو دور ہے اس میں ہمیں گلہ شکوہ رہتا ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہوتے اور چاہتے ہیں کہ ہاتھ باندھے بیٹھے رہیں اور نصرت الہی آ جائے اور ہمیں دنیا پر غالب کر دے، لیکن یہ سنت الہیہ نہیں ہے۔ اور وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ جب اللہ کے رسول اور امام الرسل ان عظیمت کے راستوں سے گزرے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر مشکل وقت سب سے کون سا تھا، تو آپ نے طائف کا ذکر کیا کہ جب مکے والوں سے آپ تنگ آ کر اور ان کی ہدایت کی کچھ آپ کو امید نظر نہ آئی تو آپ طائف کی طرف گئے کہ وہاں جا کر تبلیغ کریں، دعوت دیں، تو ابن عبد یالیل بن کلال اور جو ان کے بنو ثقیف کے سردار تھے ان کے پاس گئے تو انہوں نے آپ کا ساتھ دینے کے بجائے یہ کہا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، کہ کیا اللہ کو نبوت و رسالت کا منصب عطا کرنے کے لیے ایک معاذ اللہ یتیم ہی ملا تھا، یہ قرآن ان مکہ اور طائف کی دو بستیاں ان کے بڑے سرداروں پر کیوں نازل نہ ہو گیا؟ اور پھر انہوں نے جو لچے لفنگے لونڈے لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے، پتھر مارتے رہے وہ۔ اچھا، تیسری کیٹیگری یہاں پر اللہ نے رکھی ہے کہ اب اہل ایمان کے اصل دوست اللہ، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان، یعنی مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ انما المومنون اخوہ، وہاں تو بات فرما دی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ تمہارے حقیقی دوست تو اللہ کی ذات ہے، پھر اللہ کے رسول ہیں، پھر سچے مومن ہیں، سبحان اللہ، اور انہی پر اعتماد کرنا چاہیے اور انہی کی نصرت و تائید پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمان کا ایک اصل دوست مسلمان ہی ہوگا۔ اب ذرا اس کو آگے بڑھاتے ہیں بات کو۔ اہل ایمان، کیا ہر اہل ایمان جو دعویٰ کر رہا ہے صرف وہی ہمارا دوست ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ چند صفات اللہ بیان فرما رہا ہے۔ کون اہل ایمان؟ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ راکعون پہ بھی میں آپ سے بات کرواؤں گا، یعنی جہاں پر ایمان ہوگا وہاں نماز اور زکوٰۃ ہوں گے، اور جہاں نماز اور زکوٰۃ نہیں تو پھر ایمان کا دعویٰ بس پھر دعویٰ ہی رہتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے تقاضے اس کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے۔ جس طرح سے ہر بیج جو ہے جب اس کو بویا جائے، کاشت کیا جائے، تو وہ اس سے
کونپل نکلتی ہے، تناور درخت بنتا ہے، برگ و بار آتے ہیں، تو جو ایمان کا تخم ہے جی تو اس کا کمال یہی ہے کہ اعمال صالحہ کی صورت میں اس کے برگ و بار اور اس کے ثمرات نظر آئیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپ کفار کے مقابل نہایت سخت ہیں اور آپس میں نہایت رحیم و کریم ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یبتغون فضلا تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو جب بھی انہیں دیکھے گا حالت رکوع میں پاؤ گے یا سجدے میں پاؤ گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہمیشہ اللہ کے فضل اور رضا کے متلاشی رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار یعنی نور نظر آئے گا قیامت میں۔ اور پھر فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال تورات میں ہے، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں اصحاب رسول کی مثال یہ ہے کہ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، کہ جیسے ایک بیج بویا، ایک دانہ کاشت کیا، پھر اس سے کونپل نکلی، فَاسْتَغْلَظَ، پھر وہ ٹھوس شکل اختیار کر گیا، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، وہ اپنے تنے پر مضبوطی سے کھڑا ہو گیا، یعجب الزراع، اور جب کاشتکار اپنی محنت کے پھل کو ایک تناور درخت کی شکل میں دیکھتا ہے کہ کوئی آندھی آئے یا طوفان آئے اس کو جڑ سے اکھیڑ نہیں سکتی، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافر اسے دیکھ کر جل اٹھے۔ تو یہاں قرآن نے بتایا کہ یہ جو کھیتی تھی یہ صحابہ رسول کے قلوب تھے، جو بیج تھا وہ ایمان کا بیج تھا، اور جو زارع اور کاشتکار جنہیں قرار دیا گیا وہ اللہ کے رسول کی ہستی ہے، جنہوں نے ان کے دلوں میں ایمان کا بیج بویا۔ اور پھر وہی جماعت صحابہ جو کمزور تھی، ایک وقت آیا کہ ایک مضبوط، توانا اور طاقتور جمعیت کی صورت میں باطل کے مقابل کھڑی ہوئی اور باطل پر غالب آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب ایمان کی عملی تعبیر نماز اور زکوٰۃ ہے۔ اچھا، وقت کیونکہ مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا، جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے بلکہ ایک انعام کا اعلان کر رہا ہے، نوید سنا رہا ہے کہ اہل ایمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اللہ کو اپنا دوست بناتے ہیں، وہی جماعت غالب ہو کر رہے گی۔ اب یہاں غالبون کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے انٹرو میں ایک سوال رکھا تھا، اسی پہ آپ پروگرام کلوز کیجئے گا۔ بات آج ہوتی ہے بڑا میٹھا میٹھا اسلام، اخلاقیات والا اسلام، لیکن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور پھر وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ تو دین یہاں پر غالبون کا لفظ رکھ کر کیا اللہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، درس دے رہا ہے کہ دین کو غالب کرنا ہے؟ ارشاد۔ آپ درست کہتے ہیں، قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر یہ بیان فرمایا کہ بعثت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصد وحید تھا وہ یہ تھا کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کہ اللہ کے دین کو ادیان باطل پر غالب کرنا تھا، اور خواہ یہ بات کافروں کو ناگوار گزرے، مشرکوں کو ناگوار گزرے، تو یہاں ایک معیار حق یہ بھی بتایا کہ اگر آپ حق کی راہ پر چلیں گے تو پھر جو حق کے دشمن ہیں
وہ آپ کے دشمن بھی بنیں گے، ان کو برا بھی لگے گا، ان کو ناگوار بھی لگے گا۔ اور اگر آپ کوئی یہ سمجھتا ہے، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں فلاں تو بڑے اچھے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے، نیک ہیں، اللہ والے ہیں، تو اللہ والے کا کام یہ بھی تو ہے کہ اللہ کے دین کو میدان میں نکل کر غالب کرے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے کہ اقلب مدینۃ قضا و قضا، کہ فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دے، تو فرشتہ عرض کرتا ہے کہ ان فیہا رجلا لم یاسک طرفۃ عین، اس میں ایک ایسا بندہ ہے تیرا اے اللہ کہ جس نے پلک جھپکنے کے مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی، تو اللہ فرماتا ہے کہ اقلب علیہ وعلیہم، اس سمیت الٹ دو، فإنہ لم یتمعر فی قط، کیونکہ جب میرے حدود کو پامال کیا جا رہا تھا تو اس کی جبیں پر کبھی شکن نہیں آئی، اس نے کسی ناگواری کا اظہار نہیں کیا، اس نے اپنی بساط کے مطابق وہ اس کے آگے سد راہ نہیں بنا۔ تو اس لیے یہ تو قرآن نے ایمان کی کسوٹی بتائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو جو بات آپ نے فرمائی کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کفار کو، مشرکین کو دوست نہ بناؤ، اللہ کو اپنا دوست بناؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست بناؤ، اور مومنوں کو اپنا دوست بناؤ، مومنین کاملین کو، مومنین کاملین کو، جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اللہ کے آگے ہمیشہ فرما برداری کے ساتھ رہتے ہیں، راکعون، جھکے رہتے ہیں اللہ کے احکام کے سامنے۔ انعامات اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ دیکھو جو لوگ اللہ کو دوست بناتے ہیں، اللہ کے رسول کو دوست بناتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اہل ایمان کو، وہی جماعت، وہی لوگ غالب ہو کر رہیں گے۔ وہی اللہ کی جماعت ہے، وہی اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ جیسا آپ نے فرمایا تھا، حزب اللہ اور حزب الشیطان، دو ہی جماعتیں قرآن کریم میں اللہ بیان فرما رہا ہے۔ تو طاغوت کا جتنا نظام چل رہا ہے وہ حزب الشیطان ہے، اور جو دین کی شمع کو روشن رکھے ہوئے ہیں وہ حزب اللہ کے لوگ ہیں، وہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک پہنچاتے ہیں، منتقل کرتے ہیں۔ دیکھیے سورہ مائدہ کی آیات 55-56 وہ ہمیں وقار کے ساتھ جینا سکھاتی ہیں کہ اہل ایمان کیسے زندہ رہتے ہیں، وقار کے ساتھ، ایک تنتنے کے ساتھ، ایک دینی غیرت اور دینی حمیت کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، اللہ کو دوست بنانا چاہیے، یہ قرآن کریم فرما رہا ہے، بلکہ اللہ ہی کو دوست بنانا چاہیے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو دوست بنانا چاہیے۔ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں۔ اور اہل ایمان، وہ اہل ایمان کہ جن میں صفات، وہ صفات ہوں مومنانہ صفات، جس میں ایک مومنانہ فراست بھی شامل ہے، حکمت کے تقاضے کیا ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو مفتی منیب صاحب نے ہمیں تفصیلاً سمجھائے۔ وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم مفتی صاحب سے سیکھیں گے۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ بیعت رضوان کس موقع پر ہوئی؟ درست جواب صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ ہجرت مدینہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کن صحابی سے حاصل کی تھی؟ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، یا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔
حضرت قبلہ ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے کہ آج کے ونر کون ہیں۔ بہت نیچے سے پرچی مفتی صاحب نے نکالی ہے اور آج کے ونر ہیں محمد فاروق چوہان راولپنڈی۔ محمد فاروق چوہان صاحب راولپنڈی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر ہم روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ معاف کرنے میں جلدی کرنا بلند مرتبہ لوگوں کا اخلاق ہے۔ معاف کرنے میں جلدی کرنا بلند مرتبہ لوگوں کا اخلاق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان علی احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔